میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اب ظاہر ہے حضور کے زمانے میں جو لوگ پائے گئے وہ لوگ بھی سب سے بہترین لوگ ہیں. ان بہترین لوگوں میں ایک شخص کا نام حضرت عثمان غنی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت سے 6 سال بعد پیدا ہوئے. مکے کی سرزمین پر پیدا ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا. ان کی چچا کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے رسیوں سے ان کو باندھ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے کہا جب تک تم اسلام سے اپنا تعلق نہیں توڑو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کے دور کے رشتہ دار بھی ہیں. آبائی اعتبار سے ان کی نانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 2 شہزادیاں ان کے نکاح میں عطا فرمائیں. امام بخاری رحمہ لکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے انبیاء تشریف لائے کسی پیغمبر نے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اسے اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں عطا کی ہوں. یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ پیارے محبوب ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور فرمایا مختلف روایات ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوں گی تو میں ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں دے دوں گا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت کے پیکر ہیں, شرم و حیا کے پیکر ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کی عمر میں نکاح فرماتے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور ان 4 بیٹیوں میں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں عطا فرمائیں. مورخین نے لکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیٹی کا نکاح ان کے خالہ جات بھائی سے کرایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی عطا فرمایا. ان کے بیٹے کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹی تھی وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور یہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وہی نواسی ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی. اللہ اکبر. حضور کے خاندان کا بھی تعارف سنتے چلیں کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. تو پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی ایک بیٹی
بڑی طویل زندگی باقی ہے، یعنی حضور کی نواسی پہلی بیٹی سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، حضور کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور تیسری بیٹی نبی کریم علیہ السلام کی حضرت ام کلثوم تھی۔ یہ دونوں بیٹیاں حضور نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمائی۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور نے ابو لہب کے بیٹوں سے کیا، عتبہ اور عتیبہ سے۔ لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی تب تک یدا ابی لہب و تب، تو ابو لہب نے اپنے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو بلا کر کہا کہ تم محمد علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عتبہ نے بھی طلاق دے دی اور عتیبہ نے طلاق بھی دی اور معاذ اللہ حضور کی شان پر گستاخی بھی کی، اور حضور کے گراں کو بھی پتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی ہے، اللہ اپنے شیروں میں سے ایک شیر اس پر مسلط فرما دے۔ تاریخ میں کے والوں نے لکھا عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور سفر میں رات کو جہاں قیام کیا وہ جنگل تھا، اور جنگل کے مقام پر خالق دو جہاں نے اپنے شیروں میں سے ایک شیر کو بھیجا جس نے سوتے ہوئے لوگوں کے چہروں سے ایک ایک کی خوشبو کو سونگا، اور جب وہ عتیبہ کے پاس پہنچا تو اس نے حضور کے اس گستاخ پر حملہ کیا اور اسے حاصل جہنم کیا، اور وہاں سے پھر وہ غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر! گستاخان مصطفیٰ کا حال بہت برا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اور عاشقان مصطفیٰ کا نام پہلے بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر! حضور نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے گھر میں کیا، عتبہ اور عتیبہ سے، انہوں نے طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی، عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب لوط علیہ السلام کے بعد کسی شخص نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اگر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابیات النظر امام محب قبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور حبشہ کے بعد پھر مدینے کی جانب بھی ہجرت کی، مدینے تشریف لائے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، الى